مفتی ہمایت اللہ صاحب کا بیٹا تھا، تو اس کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، تو ہم نے اس کا علاج کیا تھا اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا تھا ماشاءاللہ۔ اچھا، پاگل کتا جسے کاٹ لے اس کا دماغ پر تو اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے معدے پر اثر ہو کر اس کی قبض ہو جاتی ہے اسے، اور قبض کی وجہ سے اندر جو کچھ بھی مادہ رکتا ہے نا، اس کے پیشاب پاخانہ والا جب رک جاتا ہے، وہ تعفن بڑی تیزی کے ساتھ اس کے خون میں پھیلتا ہے اور وہاں سے اس کے پاگل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم مہتاب ستی فاضل حکمت اسلامی طبی ریسرچ سینٹر آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلی ویڈیوز میں اصل میں ہم نے وہ ضمناً ایزے کے ذکر میں ضمناً پاگل کتے کا بیان آ گیا تھا۔ ضمناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، جو ویورز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاگل کتے کا تذکرہ تو کیا لیکن آگے بات نہیں کیا کہ پاگل کتا اگر کاٹ لے یا پاگل کتے کے ساتھ کوئی شخص متاثر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اور کون سا علاج ہے۔ حالانکہ وہ بڑی مشہور بات تو یہ ہے کہ جیسے ریبیز کے جراثیم ہوتے ہیں اور ان کا کوئی علاج ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کو باقاعدہ ٹیکے لگنے چاہیے اور مکمل کورس ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اکثر جو ہے نا وہ بندے پکڑے جاتے ہیں زیادہ، اور وہ یعنی پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی کاٹنے کو دوڑتے ہیں جیسے کتا کاٹتا ہے، اور اسی طریقے سے شور میں جاتے ہیں اور خطرناک ہو جاتے ہیں۔ چونکہ مزاج اعصابی ہی ہوتا ہے اس کا، یعنی اعصابی مزاج میں ہی وہ مرض ہوتا ہے، اور اعصابی مزاج میں دماغ کے اوپر بالخصوص اس کا اٹیک ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ بندہ کتوں کی طرح کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، جو جس کو پاگل کتا کاٹتا ہے اگر اس پر وہ جراثیم یعنی زہر پھیل جائے۔ میں تو جراثیم نہیں کہوں گا، جراثیم کی تھیوری تو خیر ایلوپیتھی والوں کی، ہم اس کا زہر ہی کہتے ہیں یا اس کا تعفن کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ زہر جب پھیل جاتا ہے تو بہرحال وہ انسان کا دماغ متاثر ہوتا ہے اور اس کی حرکتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں۔ اصول علاج اس کا وہی ہے جو ہیضے کا اصول علاج ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے، پہلے سبب پر بات کر لیتے ہیں۔ عام طور پر ساون بادون یعنی برسات کا موسم جو ہوتا ہے، برسات کے موسم میں ہوا میں فضا میں موئسچر بہت زیادہ ہوتی ہے، تری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر پانی کے چشمے بھی تقریباً آلودہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ٹوٹیوں میں نلکوں میں آنے والا پانی جو ہے نا وہ بھی اس سے متاثر ہو کر اس میں یعنی ایک تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پانی جو کتے ہیں وہ بھی پانی زیادہ پیتے ہیں جوڑوں سے، جہاں سے انہیں پانی ملتا ہے، بس چونکہ گرمی لگتی ہے تو گرمی میں نمی والی جگہوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور پانی جتنا بھی انہیں مل جاتا ہے وہ پی جاتے ہیں۔ اور انسان بھی پانی زیادہ پیتے ہیں ان دنوں میں، اور پانی جب بندہ زیادہ پیتا ہے یا کوئی بھی جانور حیوان پانی زیادہ پیتا ہے تو وہ پانی سارے کا سارا ہضم ہو کر پیشاب کے راستے ڈرین نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ٹیشوز میں، اس کی سیلز میں جا کر وہ جمع ہو جاتا ہے، پریزرو ہو جاتا ہے، اور وہ پانی زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے متعفن ہو جاتا ہے۔ وہ متعفن ہونے کی وجہ سے اگر وہ معدے کو اثر انداز اس کے معدے پر ہو جائے تو اس کو ہیضے کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، متلی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور اگر دماغ پر اٹیک ہو تو بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جو پاگلوں کی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس کی ضمناً اور بھی کچھ باتیں، پانی زیادہ پینے کے جو اثرات ہیں، وہ خاتون میرے پاس آئی تھی، اس کا میں بات الگ سے کروں گا آپ سے۔ حالانکہ اس کو شوگر اور بلڈ پریشر والا مسئلہ تھا، لیکن وہ مسئلہ ایکچولی تھا نہیں، وہ بھی پانی ہی کا بگڑا ہوا کیس تھا۔ اس پر بات الگ سے کریں گے انشاءاللہ کسی وقت۔ تو ایزے کی بات ہو رہی تھی، تو ایزے میں جب یہ موسم گزرتا ہے برسات کا، تو برسات کے بعد عام طور پر جب سردی کی شروعات ہوتی ہے، 10واں مہینہ تقریباً، اس وقت عام طور پر کتے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو کتے جب پاگل ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ان کے آگے کوئی جانور چڑھ گیا تو اس کو، کوئی انسان اس کے آگے چڑھ گیا تو اس کو وہ کاٹ لیتے ہیں، اور جس کو وہ کاٹ لیتے ہیں وہ اس سے افیکٹڈ ہو کر اس کے اندر بھی وہی ریبیز کی جو تعفن ہے یا اس کی جو زہر ہے وہ پھیل جاتا ہے اور آدمی پاگل ہو جاتے ہیں۔ اس کو بندے کو پاگل ہونے سے پہلے بھی اگر اس کا علاج کیا جائے تب بھی اصول علاج وہی ہے، اور اگر اس کے بعد علاج کیا جائے تب بھی اصول علاج وہی ہے، لیکن وہاں بعد میں علاج کرنا ذرا مشکل اس لیے ہے کہ ایسے بندے کو پھر باندھ کے رکھنا پڑتا ہے اور زبردستی اس کو چیزیں کھلانی اور پلانی پڑیں گی۔ البتہ جس کو کتا کاٹ لے اور ابھی وہ پاگل نہیں ہوا ہے اس کو وہ چیزیں ہم کھلاتے ہیں، اور میں نے ایک علاج بچے کا کیا تھا، وہ ادھر کا مانسرے کا رہنے والا تھا بچہ، مفتی ہمایت اللہ صاحب کا بیٹا تھا، تو اس کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، تو ہم نے اس کا علاج کیا تھا اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا تھا ماشاءاللہ۔ اچھا، پاگل کتا جسے کاٹ لے اس کا دماغ پر تو اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے معدے پر اثر ہو کر اس کی قبض ہو جاتی ہے اسے، اور قبض کی وجہ سے اندر جو کچھ بھی مادہ رکتا ہے نا، اس کا پیشاب پاخانہ والا جب رک جاتا ہے،
وہ تعفن بڑی تیزی کے ساتھ اس کے خون میں پھیلتا ہے اور وہاں سے اس کے پاگل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو علاج یہ ہے کہ وہی جو ویسے میں نے ہضے کا علاج آپ کو بتایا کہ اس میں ادرک، لونگ، دار چینی، بسا اوقات جائفل اور رائی سرخ اور لال مرچیں، ان کو کوٹ کر اس کا کہوا بنا کر بندے کو پلایا جائے، اور وہ جتنا تیز ہوگا، بیچ میں شہد بھی ملا دیا جائے، جتنا وہ تیز ہوگا، جتنا بھی کڑوا ہوگا تیز، اتنا جلدی اثر انداز ہوگا اس کے اوپر اور وہ بندہ ٹھیک ہوگا۔ ایسے بندے کو جب موشن لگ جائیں، یعنی یہ سمجھیں کہ جس کو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، اس علاج کے ساتھ ان کو مطلب شروع کیا علاج، اور کھانے پینے میں بھی اس کو عضلاتی یعنی خشکی والی چیزیں دینی ہیں، چھوارے ہو گئے یا کشمش ہو گئی، میوہ ہو گیا، یا مطلب اس طرح کی چیزیں، وہ کریلے وغیرہ وہ کھلائیں، اور کوئی بھی تری والی چیزیں جیسے کدو، خربوزہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھلانی چاہیے، تو وہ غذائیں دیتے رہیں، اور نمک، مرچیں، ادرک، تھوم وغیرہ تیز کر کے، اور اگر اس کو موشن شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد پاگل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ پاگل ہو جائے خدا نخواستہ، تو وہ پرانا یونانی والا طریقہ نہیں کرنا کہ اس کے اوپر بس کالا کپڑا ڈال دیں اور بندے کے مرنے کا انتظار کریں، ایسا نہیں کرنا۔ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو باندھ کر یا کسی بھی طریقے سے اس کو لال مرچیں گول کر اس کا کہوا بنا کر اس کو پلا دیا جائے، بیچ میں رائی سرخ بھی ڈال دی جائے اور اس میں لانگ بھی ابال دیے جائیں، اس کو پلائے جائیں، اور اس کے ساتھ اگر اس کو موشن ہو جائیں تو وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور مثال میں ایک مثال اگر بیان کرنے کے لیے میں آپ کو مثال دوں کہ جس بچہ ابھی پاگل نہیں ہوا تھا، اس کا علاج خیر میں نے کیا تھا۔ ایک بندہ پاگل ہو گیا تھا، وہ پاکستان کی فورسز کا ایس ایس جی کا بندہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایس ایس جی والوں کی ڈیوٹیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ وہ ایسی جگہ پر تھے کہ وہاں پر ایک کیمپ لگا ہوا تھا، اس کیمپ میں کسی بندے کو پاگل کتے نے کاٹا ہوا تھا، تو وہ بندہ اچانک پاگل ہو گیا۔ اب فوجیوں کے پاس وہاں پر رہائش تو کوئی نہیں تھی، ایس ایس جی والوں کے پاس ایک فیول سٹور تھا جس میں پٹرول، ڈیزل وغیرہ انہوں نے اس کی بیرلز وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، وہی کمرہ تھا، اور باقی خود ان کا ٹینٹوں وغیرہ میں رہنا تھا۔ تو انہوں نے میجر صاحب کے آرڈر پر اس کو وہاں پر بند کر دیا کمرے کو، کیونکہ وہ چیخ رہا تھا اور کاٹنے کو دوڑتا تھا اور مارتا تھا، بندوں کو پڑ جاتا تھا جو بندہ بھی جاتا، اس کو اندر بند کر دیا۔ تو اس نے وہاں اندر اسی یعنی ناسمجھی کے عالم میں ڈیزل پی لیا۔ اب ڈیزل بھی عضلاتی ہوتا ہے، پٹرول بھی عضلاتی ہوتا ہے، مٹی کا تیل بھی عضلاتی ہوتا ہے، یہ جتنی بھی پیٹرولیم مصنوعات ہیں یہ عضلاتی یعنی خشک ہوتی ہیں۔ حالانکہ ان کو ہم نے علاج میں آج تک استعمال نہیں کیا، لیکن وہ ڈیزل پی گیا تو اس کو موشن شروع ہو گئے۔ جب شدید موشن شروع ہوئے اور بندہ ٹھیک ہو گیا، بندہ ٹھیک ہوا۔ اب وہ ظاہر ہے موشنوں کے ساتھ اپنے جسم بھی گندا کر لیا، اس نے کپڑے بھی جو اس نے پہنے تھے وہ گندے ہو گئے۔ اس نے اندر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، دروازہ کھولو، مجھے پانی دو، 2-3 بالٹیاں، اور مجھے باہر نکالو۔ اب جوانوں نے میجر صاحب کو رپورٹ دی کہ جناب وہ بندہ تو پاگل ہے اور وہ اندر سے چیخیں مار رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو۔ میجر صاحب نے کہا یار تم کمانڈو کے لوگ ہو، تم ڈرتے کیوں ہو؟ کہتے جی وہ کاٹتا ہے اور پاگل ہے۔ پاگل ہے تو انسان ہی ہے نا، کیا ہے؟ آپ لوگوں نے حالات کا مقابلہ نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ بہرحال جب دروازہ کھولا تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، کہتے جی میری بری حالت ہے، مجھے پہلے پانی دو۔ پانی کی 2-3 بالٹیاں دی، اس نے غسل کیا، کپڑے منگوائے، اس نے کپڑے پہنے اور وہ خرید کے ساتھ باہر آ گیا۔ ہوا صرف یہ ہے کہ اس نے جب ڈیزل پیا تو اس کو اتنا پتہ نہیں کتنا ڈیزل پی لیا، اس نے اتنے موشن ہوئے کہ اس کی اندر سے وہ سارا زہریلا مادہ نکل گیا اور وہ بندہ روح بصیت ہو گیا۔ تو یہ یعنی پاگل کتے کے کاٹنے کا علاج جو ہماری طب میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو میں سمجھا ہوں، کیونکہ اصول علاج تو وہی ہے کہ کوئی بھی عضلاتی چیز، خشک چیز جو ہے، خشک شدید عضلاتی چیز جو ہے وہ پی لی جائے تو اس کے ساتھ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بہرحال لال مرچیں، رائی، کچلا، ان چیزوں کے ساتھ تو ہم علاج کرتے ہیں۔ یہ دوائی ہمارے پاس بنی پڑی ہے، جو عام طور پر ہم لوگوں کو جو موٹے مریض ہوتے ہیں جن کا وزن کم کرنا ہوتا ہے، ان کو 1 گولی صبح اور 1 شام کو ہم دیتے ہیں۔ لیکن جب بندے کسی کو پاگل کتا کاٹے تو 2 گولیاں ہر 2-3 گھنٹے کے وقفے سے ہم دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو موشن شروع ہو جائے۔ بس موشن شروع ہو گیا تو بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بہرحال یہ دعا ہمارے پاس بنی پڑی ہے، لیکن بہرحال آپ کو اصول علاج میں نے بتا دیا۔ جس شخص نے علاج کرنا ہو اگر کہیں ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، ہر مرض کا اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بھی ہے کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے ایسا کوئی مرض پیدا ہی نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو، تو لہٰذا مرضوں کو لا علاج یا علامتوں کو لا علاج نہیں کہا جاتا۔ بہت بہت شکریہ۔